آمین، ہاللیلویا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس کو خدا نے برکت دی۔ آدم ایک ایسی پرسنالٹی ہے جس کو خدا نے سب سے پہلے برکت دی۔ آمین۔ اب آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ خدا آپ کو بھی برکت دینا چاہتا ہے۔ آمین۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے صرف آدم کو برکت دی تو اب خدا کے پاس برکت نہیں ہے۔ خدا سب کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آج ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو برکت ہمیں دی گئی ہوتی ہے وہ برکت ہم سے لے لی جاتی ہے۔ آدم بائبل کے مطابق ایسا وہ شخص ہے جس کو سب سے پہلے برکت دی، خدا نے اس کے بعد پھر برکت دی، خدا نے اس کے بعد نوح کو برکت دی، خدا نے اسحاق کو برکت دی، خدا نے یعقوب کو برکت دی، خدا نے یوسف کو برکت دی۔ خدا برکت دیتا گیا، خدا برکت دیتا گیا۔ خدا نے اس کے بعد 12 قبیلوں کے بیٹوں کو برکت دی۔ آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ خدا نے تمہیں کب برکت دی؟ آدم کو جب برکت دی تو اسے معلوم ہے، جب خدا نے ابراہیم کو برکت دی تو ابراہیم کو پتا ہے، جب نوح کو برکت دی تو نوح کو بھی معلوم ہے، اسرائیل کو معلوم ہے، یعقوب کو معلوم ہے، اسحاق کو معلوم ہے، سب کو پتا ہے، یوسف کو بھی پتا ہے، اور یعقوب کے 12 بیٹوں کو بھی معلوم ہے کہ ہمیں برکت دی۔ کیا تمہیں معلوم ہے تمہیں برکت دی؟ اور اگر تمہیں برکت دی کب دی، کہاں پہ دی، کس جگہ پہ دی، کس مقام پہ دی، کس وجہ سے برکت دی، اور آج وہ برکت ہے یا نہیں ہے؟ کیا تم اس برکت میں مضبوط ہو؟ کیا تم اس برکت کو پکڑے ہوئے ہو؟ کیا وہ برکت آج بھی تمہارے پاس ہے؟ وہ برکت پہلے سے زیادہ ہوئی یا وہ برکت لے لی گئی؟ وہ برکت کم ہوئی، وہ برکت بڑھی، وہ زیادہ ہوئی اور زیادہ بڑھی اور زیادہ بڑھی، یا کم ہوتے 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 آج وہ فنش ہے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ تمہارے پاس برکت ہے یا نہیں؟ تم سے بہتر تمہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر تم بیٹے ہو تو تمہارے ماں باپ بھی اتنا تمہیں نہیں جانتے۔ اگر تم ہسبینڈ ہو، اگر تم وائف ہو، اگر تم باپ ہو تو تم سے بہتر دنیا میں کوئی شخص تمہیں نہیں جانتا۔ تمہاری وائف بھی تمہیں اتنا نہیں جانتی جتنا تم خود کو جانتے ہو۔ تو تمہیں پھر یہ بھی معلوم ہوگا کہ تمہیں گاڈ نے برکت دی یا نہیں، تمہارے اوپر جیسس کرائسٹ نے اپنا مسا جاری کیا یا نہیں کیا، اس نے اپنا فیور تمہیں دیا کہ نہیں دیا، اس نے اپنی گریس تم پہ نازل کی یا نہیں کی، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا یا نہیں بڑھایا۔ اگر نہیں بڑھایا تو ضرورت ہے کہ تم میں کمی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھو، فیل کرو، اپنی باڈی میں، اپنی اسپرٹ میں محسوس کرو کہ کہیں نہ کہیں کمی ہے کہ تمہیں برکت دی گئی۔ بائبل میں نے جن لوگوں کا نام پڑھا ہے، آدم کے بعد نوح کو برکت دی خدا نے، اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ اس کے بعد خدا نے ابراہیم کو، اس کے بیٹے اسحاق کو، اس کا ایک اور بھی بیٹا، اس کو برکت وہ والی نہیں دی جو اس کو دی۔ اور اس کے بعد اسحاق کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کو برکت دی، اس کا نام یعقوب تھا۔ آپ کون سے والے بیٹے ہو؟ آپ کو برکت دی یا نہیں دی؟ آپ کے پاس ہے یا نہیں؟ آج آپ دیکھیں گے آدم ہوا خدا کے ساتھ بات کرتے تھے، یہ برکت تھی۔ آدم ہوا کو جب خدا نے بنا لی کہ آدم پہلے خدا نے باغ عدن میں رکھا کہ وہ باغ کی باغبانی کرے اور نگہبانی کرے، اور اس کی نگہبانی سے خدا نے یہ اس کو خدمت دی تھی۔ خدا نے اس کے اوپر برکت ٹھہرائی کہ خدا نے سب کچھ کریٹ کر کے، سب کچھ بنا کے آدم کے لیے رکھ دیا اور کہا کہ اب آدم جا۔ مطلب کسی بات کی کمی نہیں تھی، سب کچھ پرفیکٹ تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور خدا نے لا کے آدم کو باغ عدن میں رکھ دیا نگہبانی کرنے کے لیے، باغبانی کرنے کے لیے۔ جب آدم لکھا آدم کام کر ہے، آدم خدمت کر ہے، آدم کا دھیان ٹوٹل اپنی خدمت ہے، اپنی برکت کو کنٹرول میں رکھا ہے، اور خدا نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی سی کمی ہے۔ خدا نے دیکھا کہ ابھی کمی ہے، ابھی تھوڑی سی کمی ہے، کچھ تھوڑا لگ رہا ہے، کچھ کم لگ رہا ہے، خدا کو کچھ اچھا نہیں لگا، خدا کو کچھ عجیب لگا۔ خدا نے کہا نہیں، کچھ ہے، اور وہ کیا تھا؟ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، میں اس کے لیے مددگار بناؤں گا۔ اس کا مطلب کہ آدم کو مددگار
کی ضرورت تھی. خدا نے کہا نہیں, آدم کے لیے مددگار ہونا ضروری ہے, اور اس کا مددگار کون تھا؟ ہوا مددگار تھی. آج ہوا مدد کر رہی ہے یا سردرد ہے؟ آج ہوا کو, آج آدم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, آدم کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ہوا اس کے ساتھ مدد کے لیے بنائی گئی ہے, اور آدم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یا ہوا مددگار ہے تو ہوا آدم کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں کسی مقصد کے لیے رکھا ہے. خدا کا تمہارے لیے پلان ہے, خدا کا تمہارے لیے منصوبہ ہے. آدم کی زندگی میں ہوا کا منصوبہ یہ تھا کہ ہوا اس کی مدد کرے, ہوا اس کی ہیلپ کرے, کہ باغ عدن کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوا اس کی ہیلپ کرے. اور ہوا کو بھی ضرورت ہے کہ وہ آدم کے انڈر رہ کے کام کرے, کیونکہ سب سے پہلے آدم کو بنایا گیا. اب آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہی مددگار کیا کرتا ہے. مددگار بنا دیا گیا, پھر آگے چل کے پتا چلتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی, ان سے خطا ہوئی, ان سے نافرمانی ہوئی. میں یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں نے کی فلاں نے کی, دونوں نے کی کلام, کیونکہ دونوں کو سزا ملی ہے تو پھر دونوں نے کی. پہلے کس نے کی, بعد میں کس نے کی, یہ الگ بحث ہے, لیکن غلطی ہوئی بھائی. جب غلطی ہوئی تو سزا پائی. آپ کو بتانا چاہتا ہوں برکت تو تھی لیکن برکت ختم ہو گئی. آج جب خدا کی نافرمانی کی, جب خدا کے حکموں کو توڑا, خدا کے خلاف کام کیا, خدا کے منصوبوں کو فیل کیا. خدا کے منصوبے جو تھے, خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ آدم ہوا باغ عدن میں رہتے اور وہاں پہ باغبانی کرتے, وہاں پہ نگہبانی کرتے, لیکن وہ منصوبہ آدم اور ہوا کی نافرمانی کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا. وہ برکت تھی ان کے پاس. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں باغ عدن میں پھرتا تھا. کم آن چرچ, دیکھو کیا خوبصورت بات ہے, کیا ماحول کیا ہوگا. آپ کو تو کہا جاتا ہے کہ ایمان سے رسیو کیجئے کہ خدا کا روح یہاں پہ جنبش کر ہے, خدا کا روح, خدا کے روح کو محسوس کیجئے. نو چرچ ایسا نہیں تھا اس وقت. آدم ہوا کے ساتھ ایسا نہیں تھا. خدا خود آتا تھا, ایمان سے نہیں بلکہ ان کو نظر آتا تھا, ان سے بات کرتا تھا, ان سے اچھی باتیں, ان سے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں ہوتی ہوں گی, کیونکہ لکھا ہے کہ آدم ہوا سے خدا ٹھنڈے وقت میں بات کرنے آتا تھا. کیسی خوبصورت برکت ہے کہ خدا تم سے بات کرنے آتا ہے. ہاللیلویا. خدا مجھ سے, خدا آپ سے بات کرنے آتا ہے بھائی. اور یہ چرچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آدم ہوا سے خدا بات کرتا تھا, اور جب بات کرتا تھا تو یہ برکت تھی, یہ بلیسنگ تھی. اور لکھا ہے جب انہوں نے نافرمانی کی تو یہ برکت جاتی رہی. جہاں پہ وہ بیٹھ کر, کوئی تو جگہ ہوگی, کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ وہ بیٹھ جاتے ہوں گے. خدا نے کوئی جگہ اسی باغ عدن کے اندر کوئی بیچ میں کوئی جگہ بنائی ہوگی. انہوں نے, آدم ہوا نے خدا کے بیٹھنے کے لیے کوئی اپنی سوچ سے, اپنی سمجھ سے, اپنی عقل سے کہ خدا یہاں پہ بیٹھے گا, ہم یہاں پہ بیٹھیں گے. آپ نے بھی بنائی ہوگی. ابھی خدا کی خاتمہ دعا کری تھی کہ جن کے مذہب ٹوٹ چکے ہیں, یہ نافرمانی کی وجہ سے یہ آج وہ مذہب ختم ہو چکا ہے. آج وہ خدا کی حضوری میں بیٹھ نہیں سکتے, خدا کی آواز کو سن نہیں سکتے, خدا بات نہیں کرے گا. اب خدا کی آواز بند ہو چکی ہے, اب کان بند ہے, اب خدا ان سے بات نہیں کر پائے گا, وہ خدا کی آواز کو سن نہیں پائیں گے. نافرمانی, گناہ. آج خدا جن سے بات نہیں کرتا, جن کی دعا کو سنتا نہیں ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نافرمانی نے آپ کے گھر میں ڈیرا لگایا ہوا ہے. باغ عدن کے بیچ میں نافرمانی نے ڈیرا لگا لیا تھا. آپ آج ہیلو کرو گے نا, کل کو سیب بھی کھا لو گے. اگر آج آپ کو کہا جائے نا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے, اپنے ماں باپ کو قتل کر دے, آپ آج نہیں کرو گے. ایک دن آئے گا, ہر روز جب آپ سے ہیلو ہوگی, کس سے؟ آپ کے دشمن سے. کرتے جو ہیلو, روز تھوڑی تھوڑی ہیلو ہوتے رہے گی. ایک دن یہ ہیلو جو ہے نا, یہ آپ کو مارنے پر اتر آئے گی. یہ تھوڑی تھوڑی ہیلو ہوتی تھی آدم اور ہوا کی. ایسے کیسے ہو گیا؟ ایک ہی دن میں آدم ہوا نے خدا کے خلاف کام کر دیا. خدا نے کہا تھا پھل نہیں کھانا, ایک ہی دن میں آدم ہوا نے پھل کھا لیا. نو, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. ابلیس ایسے کام نہیں کرتا.
یہ ہم بے وقوف ہیں. ہم جو انسان ہے نا, ہم چاہتے ہیں ایک ہی دن میں راتوں رات بلڈنگ کھڑی ہو جائے, راتوں رات پلازا کھڑا ہو جائے, راتوں رات لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا بھائی. ابلیس بڑا سمجھدار ہے, بڑا سیانہ بندہ ہے. سیانہ اس لیے ہے کہ خدا کے اس مقام پر بیٹھا کرتا تھا, اس لیے اسے پتا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ بڑے بڑے ویژن کیسے دیکھے جاتے ہیں. لیکن اب ان کا وہ غلط استعمال کر رہا ہے. آدم ہوا کو روز آتا ہے, ہیلو باجی, ہیلو بہن جی, ہیلو باجی, تھوڑا تھوڑا بس دور دور سے کرتے 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 ایک دن وہ ہاتھ ملانا شروع ہو گیا, ایک دن بیٹھنا شروع ہو گیا, ایک دن وہاں پہ لیٹنا شروع ہو گیا, وہاں پہ چائے پی, وہاں پہ کھانا کھانا شروع کر دیا. 1 رات رہا, 2 رات رہا, 3 رات رہا, کرتے کرتے پھر اب وہ ان سے اس بات کو اس نے ایگری کر لیا. سوچو جب وہ آتا ہوگا تب خدا پھر کہاں پہ ہوگا؟ جب ابلیس کو انوائٹ کریں گے تو پھر خدا تو نہیں آئے گا نا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ مذہبیں جو ٹوٹے ہوئے نا, وہ نافرمانی کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے. اس چیز کو, اس پرسن کو, وہ جو آپ کو خدا کی حضوری سے, خدا کی پریزنس سے دور کرے نا, اس چیز کو اپنی زندگی سے نکال دو, ورنہ وہ چیز تمہیں خدا کی پریزنس سے نکال دے گی. اگر تم نے ان چیزوں کو نہ نکالا تو وہ چیزیں تمہیں خدا کی پریزنس, خدا کی حضوری, خدا کی برکت سے نکال دیں گی. تمہاری زندگی میں جو برکت ہے, جو بچی کچی رہ گئی ہے, یہ بھی جاتی رہے گی, کیونکہ نافرمانی برکت کو کھا جاتی ہے. اور میں بڑا حیران ہوں, آدم ہوا سے خدا بات کرتا تھا بھائی. کیا زبردست وہ ماحول ہوگا, کیا زبردست وہ خدا کی پریزنس ہوگی کہ آدم ہوا بیٹھے اور خدا آتا ہے اور خدا کہتے ہیں بتا بیٹی کیا چاہیے, بتا میرے بیٹے کیسا ہے تو, کیسی ہے تو, کیا حالات ہیں, کیا چل رہا ہے آج کل, کیا کر رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو, کیسا سارا دن گزرا. دیکھا ٹھنڈے ٹائم میں خدا آتا تھا, ٹھنڈے وقت میں باغ عدن تو ویسے ہی ٹھنڈا ہے, لیکن اس کا مطلب کہ اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا ماحول جب ہوتا ہوگا تب خدا آتا ہوگا. اور جب زیادہ صبح صبح بہت ٹھنڈ ہوتی ہے اور موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس وقت انتہائی نیند آتی ہے. ہاللیلویا. جب جیسے جیسے موسم ٹھنڈا ہوتا ہے نا, اب دیکھنا جیسے جیسے آج سردی بڑھتی جائے گی نا, اور ویسے ویسے آپ کی نیند آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی. گرمیوں میں نیند پوری نہیں ہوتی, لیکن جیسے جیسے سردی آتی ہے نیند زیادہ, جتنا مرضی سو لو ہم تھکتے نہیں ہیں, کیونکہ ٹھنڈے موسم میں زیادہ نیند آتی ہے. اور اسی موسم میں اسی ٹائم پہ کون آ رہا ہے؟ ہاللیلویا. جب نیند کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے اسی ٹائم, اینڈ ٹائم, اسی وقت گاڈ آ کے تم سے بات کرنا چاہتا ہے. ہاللیلویا. اسی موقع پہ اب ہمیں دھیان سمجھنا ہے کہ کس ٹائم سونا ہے اور کس ٹائم جاگنا ہے, اور کس ٹائم خدا کی آواز کو. دیکھیں برکت سب لینا چاہتے ہیں, برکت سب سے پہلے خدا نے آدم کو دی, نوح کو دی, اس کے بیٹوں کو دی, ابراہیم کو دی. کیا تمہیں برکت دی؟ کیا تمہارے سر پہ ہاتھ رکھا گیا؟ لیکن اسی آدم کو جس کو خدا نے کریٹ کیا, اپنے ہاتھوں سے بنایا, مٹی کو گوندا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم رکا, اسی آدم کو باہر کر دیا. دل پہ پتھر رکھ کے نکالا ہوگا خدا کا, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یہ پہلا آدم تھا جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے کریٹ کر کے بنا کر اور پھر اس کو باغ عدن سے آؤٹ کر دیا. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو گھر سے نکالا ہو کہ دفعہ جا. میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے اپنے بچوں کو کہا ہو کہ نکل جاؤ گھر سے, تمہارا اس گھر میں کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن آدم کو کہا گیا کہ چلا جا, تیرا اس جگہ پہ کوئی باغ عدن میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. باغ عدن سے نکال دیا گیا, اس کو آؤٹ کر دیا گیا. اور لیکن جب باغ عدن سے نکال دیا گیا تو خدا کی حضوری بھی جاتی رہی, خدا کی پریزنس,
وہ جو اتھارٹی تھی، وہ جو اختیار تھا، اختیار یہ تھا کہ باغ عدن کی باغبانی اور نگہبانی. اگر آج ایک خادم صحیح سے کام نہیں کرے گا، ایک پاسٹر اگر صحیح سے کام نہیں کرے گا، تو خدا اس کی برکت کو لے گا، اپنی حضوری کو اس سے دور کرے گا، اس کے اوپر جو خدمت ہے اس کو بھی لے لے گا اور اس کو رسوا کرے گا. تو کوئی ہے جو رسوا ہونا چاہے؟ کوئی ہے جو لعنت لے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لعنت لینا چاہے، لیکن ہمارے کام لعنت لینے والے ہیں، کیونکہ نافرمانی لعنت کی طرف لے کر جاتی ہے، جو بغاوت ہے وہ ہمیں لعنت کی طرف لے کے جاتی ہے، ہمیں خدا کی برکت سے دور کرتی ہے. کتنے ہیں جو برکت لینا چاہتے ہیں؟ کتنے ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اگر برکت خدا نے آلریڈی دی ہوئی ہے تو یہ برکت زیادہ ہو سکتی ہے. خدا نے کہا میں تجھے برکت پر، ہاللیلویا. خدا نے ابراہیم کو کہا میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. ہاللیلویا. برکت بڑھ بھی سکتی ہے اور بندہ آگے بڑھنا چاہیے. ہاللیلویا. آدم کو صرف برکت، نوح کو برکت، نوح کے بیٹوں کو برکت، اور آگے پھر جب آیا تو ایک مرد خدا آیا، اس نے ایسے اپنی برکت کو رسیو کیا. خدا کہتا تجھے برکت پر برکت دوں گا. ہاللیلویا. آپ لینے والے ہو، خدا آپ کو آدم کیا ابراہیم سے بھی بڑی برکت دے گا. آمین. بندہ لینے والا ہونا چاہیے، خدا دینے کو تیار ہے. خدا آج بھی اس سے بڑی برکتیں دینے کو تیار ہے. ہاللیلویا. سوچو ابراہیم کے لیے خدا نے اپنا بیٹا قربان نہیں کیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابراہیم کے لیے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کو قربان نہیں کیا تھا. یہ میرے لیے قربان کیا گیا، آپ کے لیے قربان کیا گیا. سوچو آپ کتنی برکت لے سکتے ہو، آپ کتنی برکت لے سکتے ہیں. جو بلڈ ہوتا ہے نا، یہ لیکوڈ ہوتا ہے. آج کے ٹائم میں اگر آپ کبھی کسی کا جانا ہوا نا دبئی، سعودی عرب، تو وہاں پہ جا کے آپ حیران ہو جاؤ گے کہ اس قوم نے کس طرح سے اپنے ملک کو سجا لیا ہے. لیکن آج سے 30 سال پہلے یہ ملک ریگستان اور اجاڑ بیابان آپ کے ڈھوک چودھریوں سے بدترین تھا. ڈھوک چودھریاں آج بھی اس سے بہتر ہے. 30 سال پہلے کی میں ڈیٹیل بتا رہا ہوں آپ کو. 30 سال پہلے ڈھوک چودھریاں سے وہ برا تھا، اس کے حالات ڈھوک چودھریاں سے بھی بدترین، یعنی اتنی بڑی بلڈنگز کوئی نہیں تھی. لیکن آج وہ دنیا کی سب سے بیسٹ کنٹری بن چکی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کہ وہاں پہ ایک لیکوڈ تھا، وہاں پہ ایک گارا تھا جو ان کی زمین کے پیر کے نیچے تھا. اور جو سائنسدان ہیں ان کا خیال ہے کہ وہ جو سرزمین ہے، یعنی عرب کی جو سرزمین ہے، اسرائیل کی جو سرزمین ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ باغ عدن کی ساری سرزمین ہے. اور باغ عدن کیونکہ ختم کر دیا گیا تھا، کہتے ہیں کہ باغ عدن اسی سرزمین کے نیچے ہے، اسی لیے وہاں سے اتنی کثرت کے ساتھ برکتیں نکلتی ہیں. ہاللیلویا. باغ عدن ختم ہونے کے باوجود کہتے ہیں وہ جو وہاں پہ جو جانور تھے باغ عدن کے، وہاں پہ جو درخت تھے، وہ سارے خدا نے نیچے دسا دیے تھے کہتے زمین کے اندر، اور وہ اوپر زمین پھر خدا نے کاٹی تھی، اس لیے وہ سارے نیچے گل سڑ گئے. اس لیے آج وہاں پہ اتنی کثرت کے ساتھ تھے. یہ کسی سائنسدان کا خیال ہے. اور کسی حد تک 70% جو سائنسدان ہیں دنیا کے، وہ اس بات کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں کہ جو بائبل میں لکھا ہے نا وہ صحیح ہے. وہاں پہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا باغ عدن میں جو دریاؤں کے نام لکھے ہیں، وہ وہاں پہ سرچ بھی ہو چکے ہیں کہ وہاں پہ وہ باغ ہیں، جو دریا بہتے ہیں وہاں پہ، جو ندیاں بہتی ہیں وہاں پہ، وہ سارے جو 4 ندیاں ہیں وہ وہاں پہ سرچ ہو چکی ہیں. وہاں پہ سونا بھی ہے، وہاں پہ سنگ سلیمانی بھی ہے، اور وہاں پہ یہ ساری جو ندیاں ہیں جو مشرق اور مغرب اور شمال جنوب سے وہاں پہ جو پھیلی ہیں وہاں پہ سرچ ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں زمین کے اندر ہے. اور میرے لیے آپ کے لیے شاید یہ نارمل ہوگا،
میرے لیے یہ گڈ نیوز ہے کہ جو بائبل میں لکھا ہے وہ آج جغرافی طور پر بھی وہ پرفیکٹ صحیح نکل رہا ہے کہ جو بائبل میں جیسے لکھا ہوا ہے وہ ویسے ہی نقشہ بنا ہوا ہے. ہاللیلویا. آپ کی بائبل بدلی نہیں ہے, آپ کی بائبل چینج نہیں ہوئی, جیسے لکھا ہوا ہے, جیسے نقشہ بنا ہوا ہے باغ عدن کا, کہتے ہیں ویسے ہی سیم آج اسی طرح سے وہ سب کچھ, وہ ندیاں, وہ دریا جو چاروں بنے ہوئے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں, لیکن وہ ہے زمین کے اندر, وہ ریت کے نیچے. ہاللیلویا. شاید آپ سمجھ نہیں پا رہے. میں نے کہا آپ کا خدا کا کلام, آپ کے خدا کا جو کلام ہے وہ سچا ہے. ہزاروں, یہ 6000 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ آج اس کو لوگ سرچ کر رہے ہیں کہ جو نقشہ کھینچا گیا تھا 6000 سال پہلے وہ آج صحیح ہے. ہاللیلویا. 6000 سال پہلے جو نقشہ کھینچا گیا تھا پیدائش کی کتاب میں باغ عدن کا, وہ آج وہ نقشہ بالکل صحیح ہے. ہاللیلویا. آپ کا سیلیبریشن, مجھے آپ کے چہروں سے وہ خوشی نظر نہیں آ رہی کہ 6000 سال پہلے کہا گیا وہ آج نقشہ بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. ہاللیلویا. کیا خدا کی قدرت 6000 سال. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میرے خدا کا کلام سچا ہے. آدم کو جو برکت دی گئی اور وہ برکت اگر آج آپ ریسیو کریں گے تو خدا آپ کو بھی برکت دے گا اور آپ کو اس لائق, اس قابل بنانا پڑے گا, اور جب آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں گے تو خدا تمہیں برکت دے گا. آمین. لیکن اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو نافرمانی سے دور کرنا پڑے گا. آمین. ہاللیلویا.